بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ سیلاب سے کمیونٹیز متاثر ہوتی ہیں، پانی آیا نکل گیا یا کھڑا رہا، بعد میں وہ جو زندگی ہے اس کو دوبارہ ری ہیب کرنا، ریسکیو ریلیف تو ہو گئی، اور ریہیبلیٹیٹ کرنا جو ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس کو آپ رسپانس بھی کہہ سکتے ہیں، انیشلی ریسکیو ریلیف کے بعد لمبا، لیکن اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنا یا اس سے بچنے پوری طرح بچا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے کچھ کام کریں، جسے ریزیلینس کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ایک آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں سندھ میں، اور جس کا نام ہے لار ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اور یہ ریزیلینس پہ بھی اور فلڈ رسپانس پہ بھی بچوں کے ساتھ خصوصاً کام کرتے ہیں۔ اقبال حیدر صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھوڑا سا بتائیے ہمیں جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی مہربانی جو آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں ٹائم دی، اور اس کے علاوہ میں کام کرتا ہوں لار ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام میں۔ یہ سندھ بیس پاکستان کی ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پہ بھی ڈیزاسٹر آئے تو اس کو ریسپانس کریں، اور ان ریسپانس میں ہم فوکس کرتے ہیں ان کمیونٹیز کو یا ان گروپس کو جو ونریبل گروپس ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن کا جو سلوگن ہے وہ ہے دا وائس آف ڈیزاسٹر پرون کمیونٹیز۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریسپانس میں زیادہ تر پی ڈبلیو ڈیز کو، جو عورتیں متاثر ہوتی ہیں ان کو، یا پھر جو ان ڈیزاسٹر میں بچے متاثر ہوتے ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ونربلٹیز ڈیورنگ ڈیزاسٹر جو ہوئی ہیں اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کم کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جب ڈیزاسٹر نہیں ہوتا پاکستان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان ڈیزاسٹر پرون ایریاز میں انہی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھے، جب ڈیزاسٹر آئے تو ان کو وہ جھیل سکیں، یا اس کو بہتر طریقے سے وہ مینیج کر سکیں، یا پھر ڈیورنگ ڈیزاسٹر ان کی ونربلٹی کم ہو سکے۔ تو اس کے لیے مختلف طریقوں سے ہم کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی، اور ان کی کیپیسٹی انہانس کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جو لوکل فوک وزڈم ہے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور پھر صدیوں سے ڈیزاسٹرز یا پھر ان حالات کو وہ جھیلتے آ رہے ہیں، تو ان کے جو تجربات ہیں ان تجربات سے سیکھ کے اور نئے طریقوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ڈیزاسٹر ان کو متاثر نہ کر سکے۔ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو اسے کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز، اب آپ وہ نہیں لگا سکتے کہ جی اسی طرح ہوگا، جولائی میں آئے گا اور اگست میں ہوگا اور نکل جائے گا۔ یہ ریورین چینج ہو رہا ہے، پریسیپیٹیشن ڈائریکٹ رین سے ہوئی، اور ایریاز بھی ہو رہے ہیں، پیٹرن بھی چینج ہو گیا، ایکسٹینڈ بھی چینج ہو گیا، میگنیچیوڈ چینج ہو گیا۔ تو اب آگے کچھ آپ تیاری کر رہے ہیں تاکہ اس چیلنج کو، کہ ان نون ہے، یہ ڈیزاسٹر نے ہونا ہے بٹ اس کے ڈائنامزم جو ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بڑی حد تک ان نون بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ آپ کو تیاری کر رہے ہیں خصوصاً لوکل کمیونٹی پہ؟ ہاں بالکل، یہ نیا سناریو ہے، کلائمیٹک چینج کی وجہ سے چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ مثلاً لوگوں کو زیادہ جھیلنا پڑتا ہے۔ ایک تو کلائمیٹک چینج کی وجہ سے ڈیزاسٹر فریکوینٹ ان کی اسپیڈ میں فرق آیا ہے۔ مثلاً ڈیزاسٹر اپنے ٹائم سے پہلے آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ ایسے سمجھیں کہ زیادہ تر ان دنوں میں ڈیزاسٹر آتے ہیں پاکستان میں جن دنوں میں بارشوں کے دن ہوتے ہیں، مانسون، زیادہ تر جو علاقے مانسون رینج ہے ان میں زیادہ ڈیزاسٹر آتے ہیں۔ تو اب مانسون کے مطابق اگست میں برسات ہونی چاہیے اور سپٹمبر میں ختم ہونی چاہیے، وہ اب ارلی ہو گئی ہیں، وہ اب جولائی کے مڈ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں لوگوں کی تیاری پہلے سے نہیں ہوتی، یا پھر ان کے جو لائیولیہوڈ کا پیٹرن ہے، وہ فصل لگانے کا ٹائم ہے، اس میں اس سے پہلے برسات آ جاتی ہے۔ تو یہ
پھر ڈیزاسٹر اس کو زیادہ مشکل صورتحال اختیار کر جاتا ہے. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے جو برساتیں ہوتی تھیں وہ دیر پا ہوتی تھی، تھوڑی لمبا پیریڈ چلتی تھی اور وہ برساتیں کم ہوتی تھی. ابھی برساتوں میں تھوڑا وقت چلتی ہیں، اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی، تو وہ زیادہ تر مشکلاتیں پیدا کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ڈیم بنانے چاہیے تاکہ پانی بہت سا گر کے نقصان کر کے ضائع ہو رہا ہے؟ پہلے تھوڑا تھوڑا برستا رہتا تھا، جیسے آپ نے پیوٹ لگائی ہو اوپر سے شاور کی طرح، تو جو بارانی علاقے ہیں وہ بھی، اب پانی ایک دم برس کے تباہی مچا کے چلا جاتا ہے، خود بھی ضائع ہو گیا، تباہی بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیم بنانے چاہیے تاکہ وہ، مثال کے طور کے اوپر یہ کالا باغ ڈیم جس کی بڑی مخالفت ہے، اب یہ وہ واحد ڈیم ہے پاکستان میں جو پریسیپیٹیشن سے چلے گا، جو بارش کے پانی کو بھی سٹور کر سکتا ہے، کیونکہ اوپر تو بارش اس طرح نہیں ہوتی گلگت وغیرہ میں، یا اوپر وہ تو گلیشیئر میلٹ ہے، اس نے آنا ہے، اور کلائمیٹ چینج. تو بارش کے پانی کو روکنے کے لیے اب آپ سمجھتے ہیں ڈیموں کی طرف جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم سے زیادہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، پانی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، لیکن استعمال تو نہیں کر سکتے، فلڈ سے تو بچ جائے گا لیکن بہہ جائے گا پھر وہ. نہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. اصل میں اگر آپ سندھ کا سیناریو دیکھیں تو دریائے سندھ میں جتنا بھی پانی آتا ہے وہ اس پہ آگے پورا ایکو سسٹم ہے ایک، اور جو جا کے کوسٹل بیلٹ سے ملتا ہے، اور ٹھٹھا تک کوسٹل، پوری کوسٹل ایریا ہے، اور وہ اس کوسٹل ایریا کو دریائے سندھ کا پانی چاہیے، اور اس پانی کو اگر روکا جائے گا تو وہاں پہ پوری جو پورا ایکو سسٹم ہے وہ برباد ہو جائے گا، اور وہ ڈیم کے بننے سے زیادہ نقصان وہاں پہ ہو جائے گا. تو لیکن جو ایکسیس ہے، مثلاً 120 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے، اگر وہ تو ٹھیک ہے چل رہا ہے، لیکن ڈیزاسٹر ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں آ کے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو ڈیم جو ہے وہ پانی ایک تو روک کے فلڈ سے بچا لے، اور پھر وہی پانی جانے دے، بشک انہی ایریاز میں جانے. کوئی ایسا ایگریمنٹ ڈیولپ ہو جائے یونین میں، فیڈریشن میں، کہ جو پانی پہلے ضائع ہو کے وہاں جانا تھا اب بھی وہیں دیں گے. نہیں، یہ نہیں، دیکھیں، یہ اس طرح کا کوئی ڈیم پوری دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیم بنتے ہیں، اور اس کمیونٹی کے لیے بھی بینیفیشل ابھی تک تو نہیں ہوئے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ڈیم ریکلیم کرنے کے چکر میں ہے، اور امریکہ میں ڈیم ریکلیم ہو رہے ہیں، اور دوسری جگہوں پہ مزید اچھی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، پانی کو اور طریقوں سے مینیج کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ انڈس بیلٹ میں جہاں پہ سمندر میں جا کے پانی ملتا ہے، تو وہاں پہ 70 باڈیز تھیں پہلے، جن میں جا کے یہ پانی جمع ہوتا تھا اور پھر سمندر میں اس کو جا کے فال کرنا ہوتا تھا. تو ان دنوں میں وہاں کی ایکولوجی زبردست تھی، لوگوں کا روزگار بہت اچھا تھا، اور لوگ ٹھیک طریقے سے پانی کو مینیج بھی کر رہے تھے. تو بجائے ڈیم بننے کے وہ جو باڈیز ہیں ان کو وہ ریہیبلیٹیٹ کر دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک، یا سندھ میں یا کہیں آگے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں. ڈیم نہ ہی بنائے جائیں، لیکن واٹر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، اور وہ صرف یہ فلڈ واٹر کا بھی نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نیشنل ڈرینیج سسٹم کے تحت جتنا بھی ڈرینیج کا پانی ہے وہ ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں ہوتا. وہ سندھ کے بہت سارے اضلاع کو نقصان تو ڈرینیج کا پانی اوور فلو ہو جاتی ہے، اوور فلو ہو جاتی ہیں. بارش نے تو اتنا بڑا نقصان نہیں کیا ہوا ہے، تو ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے وہ نقصان ہے. تو اگر وہ سسٹم کو بہتر مینیج کیا جائے، یا وہ ٹھیک کیا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، تو مسئلہ تو حل ہے. سوال پوچھتے ہیں، نالج مینجمنٹ کا اس میں کتنا حصہ ہو سکتا ہے ریزیلینس ڈیولپمنٹ میں؟ نالج مینجمنٹ کا دونوں اطراف، مثلا گورنمنٹ لیول تک جہاں پہ، اور اس کے بعد کمیونٹی کی لیول پہ اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کمیونٹی لیول پہ ایک تو فوک وزڈم ہے، لوکل نالج ہے جو لوگوں کے پاس ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. جو نالج ٹیکنیکل ہے، سائنٹیفک ہے، ان دونوں کو اگر مکس کیا جائے اس نالج کو، تو اس میں شاید ہم بہتر کوئی نتائج نکال سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہی جو کمیونٹی کے پاس فوک وزڈم ہے یا فوک نالج ہے، وہ نیشنل لیول تک گورنمنٹ
तक नहीं पहुंचती, जिसको वो अपनी प्लानिंग में और अपने प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो नॉलेज इस्तेमाल हो सके और उसके बेहतर नतीजे आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉटम लाइन ये हुई कि नॉलेज मैनेजमेंट जो है इट्स नाउ की टू सैल्वेशन। अगर रेजिलियंस डेवलप करनी है और डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कम करना है और उससे बचत करनी है या इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, तो नॉलेज मैनेजमेंट और तैयारी बहुत ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।